بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جنہیں آپ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے کتنے رنگ ہیں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعداد کتنی ہے؟ آج تک ہم سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ خانہ کعبہ ایک ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے متعلق ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دوستو، خانہ کعبہ جیسا ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے اور اس کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ اور دوستو، ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباست یعنی جن کے گھر کے رنگ کالا تھا ان کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں، اور خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ دوستو، فتح مکہ کے وقت نبی کریم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی چابیاں دے دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ علیہ السلام یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ علیہ السلام نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے کوئی چھین لے۔ اور دوستو، پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو، خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی، اور اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس وقت پھر لوگوں نے طواف کرنا چھوڑ دیا؟ تو ہرگز نہیں۔ دوستو، مسلمانوں نے خانہ کعبہ کے گرد تیراکی شروع کی اور طواف کرنا شروع کر دیا۔ اور دوستو، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کے نام کی تختی خانہ کعبہ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں،
کئی سال تک بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ دوسری اور تیسری معلومات کے ذریعے کے مطابق وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو یہ تصویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے یہ تصویر انٹرنیٹ پر آن لائن دیکھی۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے قبرے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ اور دوستو، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ جی ہاں، خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ لے کر آتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔